السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کچھ نئی قانونی، آئینی اور سیاسی خبروں کے ساتھ جو شاید آپ کے علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی، اچھی طرح سے آپ نے جو ہے وہ انجوائے کیا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ ناظرین، دو امپورٹنٹ کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے کل 20 تاریخ کو جو ہے وہ، ایک تو عمران خان صاحب سے متعلق ہے توشہانہ کیس کی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ یہ اپیل ایک فائل کی گئی تھی۔ ظاہر ہے توشہانہ کیس اتنے زیادہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ بھی پتہ چلتا کہ کون سا نیا ہے کون سا پرانا ہے۔ بہرحال ایک گڑی کا مقدمہ تھا، اس کی اپیل جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے آگے فائل کی ہے، اس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ اور دوسری جناب یہ ہے کہ جی الیکشن ترمیم آپ کو پتہ ہے ایکٹ کے اندر آئی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو تعینات کیا جو کہ حاضر سروس نہیں تھے، ریٹائرڈ ججز جو ہے ان کو لگانے کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو لے کر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا تھا، اس کے اندر اسٹے گرانٹ کر دیا تھا کہ جناب ان کی جو ہے وہ سماعت نہ کریں، وہ لوگ جو بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ اس چیز کو لے کر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو گورنمنٹ والے ہیں کہ وہ ہمارا ادارہ نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے اندر ہمارا کیا تعلق، وہ اپنے احتائیں جو ہے وہ چیزوں کو کرتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ایک قانون ایک ایکٹ کی جو ہے وہ پیداوار ہیں، تو ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے۔ بات کہنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ یہ ادارہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، یہ ادارہ جو ہے وہ طاقتور جو ہمارے حلقے ہیں ان کے انڈر ہوتا ہے، اور وہ انہی کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے تو بھائی ترمیم کس نے کی، پاور کس نے دی ایکٹ کے اندر کہ جناب آپ ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو لگا سکتے ہیں۔ پہلی ترمیم تھی یہ الیکشن ایکٹ کے اندر کہ وہ اس کے اندر صرف حاضر سروس جو ہے وہ ججز لگائے جاتے تھے، لیکن اب قانون آیا اس کو چیلنج کیا گیا، لیکن اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا۔ ایک دو چیزیں اس کے اندر قابل ذکر ہے، ایک تو یہ ہے کہ جناب کیا جو ہے وہ الیکشن کمیشن ڈائریکٹلی اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتا تھا، تو اس کا جواب ہے کہ شاید نہیں، کیونکہ پہلے آئی سی اے فائل ہونی تھی، اس کے بعد اس کو اوپر لے کے جایا جا سکتا تھا۔ آئی سی اے فائل کرنے کے بعد بغیر جو ہے اگر آپ نے ایک ریمیڈی اڈاپٹ نہیں کی تو نارملی اس کے اندر آبجیکشن لگ جاتی ہے، فائلنگ جو برانچ ہے وہ آبجیکشن لگا دیتی ہے کہ جناب آپ جائیں پہلے آئی سی اے فائل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اینٹی گورنمنٹ معاملات چل رہے ہیں، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے، تو ان کو یہ شاید لگا کہ اس کے اندر ان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور وہ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک جو ہے وہ اپیل فائل کر دی۔ لیکن بعض اوقات میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کیونکہ 184 کے تحت جاتے ہیں تو اس کے اندر معاملات کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، ایک امپورٹنٹ معاملہ ہو، امپورٹنس کا معاملہ ہو تو اس کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے آتا ہے اور کیا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن کل بہرحال سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ہوگی پریلیمنری، اور اس کے اوپر معاملہ چلے گا آگے۔ پی ٹی آئی نے جناب ہڑتال کی کال دے دی ہے، کوشش کر رہے ہیں بیچارے، بار بار ہڑتال کی کالیں دیتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ شاہین صاحب جو ان کے لائر ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، پھر دوسرے ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اوپر ایوب صاحب ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی، پھر دوسرے لوگوں کو ایف آئی آر ہوئی۔ سیالکوٹ کے اندر بھی ایک عید ملن پارٹی اور ایک کارنر میٹنگ ٹائپ رکھا، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی پکڑ دکڑ جاری رہی، اور پی ٹی آئی کو فی الوقت کوئی مارجن نہیں دیا جا رہا، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو سر اٹھانے کی اجازت دے دی گئی، چاہے وہ ایک جلسے کے لیے 2 جلسے کے لیے، تو ایک پاپولیرٹی ہے، ایک اس کے اندر فیم ہے جو کہ شاید عمران خان صاحب کا ہے بھی، اور اس کے اندر معاملات گڑبڑ ہو سکتی ہیں۔ ایک آرٹیکل آج سہیل وڑائی صاحب نے بھی لکھا ہے، نارملی وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایک اندیشہ رہتا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ صحافی کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا شہباز گل صاحب کا، انہوں نے کہا جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے رہے ہیں، انہوں نے کبھی بات نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ وہ آرٹیکل کو تعریف بھی کر رہے تھے، کیونکہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت جلدی واپس آ جائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جناب ان کے اوپر مقدمات جو ہیں
ان کی سماعت بھی ہو رہی ہے، کورٹ بھی ان کو بری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک تجزیہ دیا۔ شہباز گل صاحب جہاں پہ ان کی اچھی چیز کو ایڈمائر کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ جو ہے وہ تو اس کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے ہیں، ان سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ بھائی آج آپ کی بات کر رہے ہیں تو آج تو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے، تو آپ صحافی کے تجزیے کو جب آپ کی فیور میں کرتا ہے، عدالتیں آپ کی فیور میں جو ڈیسیژن کرتی ہیں، تب ہم کہتے ہیں بہت اچھی ہیں۔ تجزیہ کار کا کام یہ ہے کہ امپارشل ہو کے تجزیہ کرے، اس کے اندر پارٹی سے بالا تر ہو کر بات کرے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے، ایک جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں، اس کے میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ٹیگ کرتے ہیں ساتھ اپنے مفاد کے لیے، وہ آپ کی پارٹی کو ڈینٹ کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ان کی جو تنقید ہے ان کو بھی برداشت کریں، اچھی بات ہے اس کو بھی آپ ٹیک اپ کریں، تو یہ بڑا اچھا ہوگا، پارٹی اس سے جو ہے وہ خوش ہوگی، ملک بھی آپ کا خوش ہوگا۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ جناب ایک ڈولفن کے اہلکار نے جاتی عمرہ سے سنا ہے کہ کالی گاڑی کے اندر، کالے شیشے والی گاڑی کے اندر انفیکٹ اس پہ لگے ہوئے تھے، ان کو روکا اور پوچھا آپ کون ہیں، تو ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی شہباز گل صاحب نے بھی شیئر کیا، دوسرے لوگ بھی شیئر کر رہے تھے۔ بات اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ جاتی عمرہ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ اہلکار اسی ٹائم سسپینڈ ہو جائے، ان کے اوپر بات آئے گی جناب آپ نے پوچھا کیوں نہیں، آپ نے روکا کیوں نہیں، آپ نے تلاشی کیوں نہیں لی، آپ سو رہے تھے، آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، آپ جو ہے وہ مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، یہ تنقید رہتی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو جوان ہیں وہ بڑے انتھیوزیاسٹک ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں ڈولفن کے، اور وہ بڑے ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں، وردی پہنی ہوتی ہے، اچھی ایک ریپوٹیشن کے مالک۔ اگر کسی کو روک لیا بھائی تو کیا قیامت آ گئی، آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا، اس کو معطل یا تبادلے کا جو بھی نکالا ہے وہ نوٹیفیکیشن میں شیئر کرتا ہوں۔ بات یہ کہ آپ حکومت کے اندر آئیں، آپ نے ساری مشکلات کو جھیلا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے زمانے میں بڑا رگڑا کھا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کو شکوہ تھا، شہباز شریف صاحب کو تھا، مریم نواز صاحبہ کو تھا، سلمان شہباز کو تھا، دوسرے جو لوگ تھے ان کی فیملی کے ان کو تھا، اور جائز طور پہ بھی ہوگا۔ لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں، اپریشیٹ کریں، اس بندے کو بحال کریں، اس کو جا کے آپ جو ایک جو ہے وہ ایوارڈ دیں کہ جناب آپ نے جرت کی، آپ نے روکا، اور آپ نے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تحریب کاری ہو جاتی، پھر آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں ایز اے لائر جب کورٹ میں جاتا ہوں، کورٹ یونیفارم میں ہوتا ہوں، تو اکثر اہلکار میری تلاشی نہیں لیتے، تو مجھے ہمیشہ ان سے ایک شکوہ رہتا ہے، اور میں دل میں سوچتا ہوں یار آپ کیوں مجھے ایگزیمپٹ کر رہے ہیں، میری تلاشی لیں بھائی۔ آپ ہر جو بندہ یونیفارم میں آ رہا ہے آپ اس کی تلاشی نہیں لیں گے، آپ کا جاننے والا ہے، پھر سیکیورٹی کا کیا مطلب، سیکیورٹی کا تو آپ کا پوائنٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگ اور جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کی اسپوکس پرسن جو کہتی ہیں کہ جناب ان کا خیال رکھتی ہیں لوگوں کا، ان کو چاہیے کہ ان کو ریسٹور کریں، اپریشیٹ کریں، اور ان کو ایک جو ہے گلدستہ دیں کہ جناب آپ نے بڑا کام کیا ہے، تاکہ آپ کے دور کے اندر لوگ میرٹ کے اوپر یقین رکھیں، میریٹوکریسی کے اوپر یقین رکھیں۔ الٹا کام کر دیا جاتا ہے، جناب ان کو معطل کر دیا، پکڑ کے کیا کر رہے ہیں یار، آپ سارے امتحان سے گزرے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ پاپولیرٹی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہ اس طرح کے معاملات کرتے تھے، ان کو ایک مل جاتی تھی، اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا کر رہی ہیں، اس بندے کو ریسٹور کریں۔ اگلی بار جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ آج صبح انہوں نے اندیا دیا کہ جناب میں گریڈ اسٹیشن جا رہا ہوں، مجھے بٹن کا پتہ چل گیا ہے، اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے کے پی کے اندر، ان کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ورچوئل سا جیسچر تھا، ظاہر ہے اس کے اندر جا کے وہ فزیکل تو نہیں ہوں گے، وہ سی ایم ہے اس صوبے کے، لیکن بات یہ ہے کہ یار اس نیچ پہ نہیں جانا چاہیے۔ وفاق اور صوبے کو اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے صوبائی، تو آپ اس کا کیا مطلب، وفاق کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ ان کی بتی بند کر دیں گے، ان کو لوڈ شیڈنگ کی طرف لے جائیں گے کہ جناب دیکھیں یار وہ مزید آپ کو اینٹی ووٹ ہوں گے، مزید آپ کی اینٹی گورنمنٹ ہوگی۔ جو اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی لیگل گراؤنڈ ہے کہ ان کے کوئی پیسے دینے ہیں، اربوں روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں، وہ بھی سیٹل ہونا چاہیے۔ اچھا لگا مجھے جب محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، سیٹل کریں معاملات کو، صوبہ ہے بھائی، وقتی طور پہ گورنمنٹ کسی کی ہے، کل کو نون لیگ کی بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ اگر اپنا ووٹ بینک بنائے گی، اچھے کام کرے گی تو پھر معاملہ آگے چلے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھی ایک روایت پیدا ہوگی۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو شاباش ملی ہے،
سی ایم کے اپنے جو پی ایم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے چچا، ان کی طرف سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور واقعی اچھا کام کیا. اگر آپ دیکھیں لاہور کے اندر آپ کو اس طرح سے علائشیں نظر نہیں آئیں، اس طرح سے بیماریوں کا پھیلاؤ نہیں ہوا. اچھی ایک کوشش ہے، لیکن خدارا اپنے آپ کو علائشوں تک محدود نہ رکھیں. یہ صفائیاں کرنا بڑا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. امپاور کریں لوگوں کو جن کا کام ہے. آپ صوبے کی حد تک جو لیجسلیشن ہے، جو پالیسی ہے، جو گورننس ہے، اس کو بہتر کریں. اچھا کام کیا لاہور کے اندر، باقی جگہوں پہ بھی کیا ہوگا. شہباز شریف صاحب نے رائٹلی ان کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دس از ناٹ دا جاب آف سی ایم مریم نواز صاحبہ. یہ جاب ہے لوکل گورنمنٹ کی، ایک کونسلر لیول کی جاب ہے. انفارچونیٹلی نہ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے، نہ اس کے اوپر عمران خان نے کام کیا، نہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں، نہ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. بہت انفارچونیٹ ہے. نچلے جو لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیں، اکوپ کریں، اس کے اوپر لیجسلیشن اچھی کر کے اس کو سونپ دیں ان کا کام، تاکہ آپ ان چیزوں سے نکل جائیں. ہسپتال کے اندر ایمرجنسی بہتر کر دی، اچھا کام ہے، لیکن آپ کا نہیں ہے. علائشیں آپ نے اٹھا کے دور دراز پھینکوا دی، اچھا کام ہے، لیکن آپ کا نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے جو معاملات ہیں، آپ ایجوکیشن پہ کام کریں. آئین نے صوبوں کو اپنی ایک لیجسلیٹو لسٹ دی ہے، اس کے اوپر کام کریں، اس کی باریکیوں پہ جائیں. امید ہے کہ یہ چلے گا کام. اگلی جناب ایک خبر پھیلی تھی جھوٹی کہ نوم چومسکی ایک فلاسفر ہیں، وہ ڈیتھ کر گئے ہیں. اس کے اوپر ابھی ان کی جو مسز ہے انہوں نے تصدیق کیا ہے کہ وہ بیمار تھے، لیکن اب صحیح حالت میں ہیں، زندہ ہیں. ہماری دعا ہے. اچھی ایک رائٹر ہیں، اچھا لکھتے ہیں، میں بھی ان کو پڑھتا رہا ہوں. تو اللہ ان کو مزید جو ہے وہ زندگی اور ایک نوازے اس چیز سے کہ وہ بہتر لکھ سکیں، بہتر فلسفے کو ڈسکس کر سکیں. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. نئے ولاگ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.